بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عمل مبارک تھا اس کو بطور دلیل صحابہ کی ترجمانی کے لحاظ سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس مصنف ابن ابی شیبہ جس کی 7ویں جلد ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے صفحہ نمبر 482 پر۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمل ہے، اور یہاں پر مالک الدار کہتے ہیں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خازن تھے، کوئی عام انسان نہیں، کوئی جھوٹ گھڑنے والا، جھوٹ بولنے والا، عادل عمر کا وزیر خزانہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ مالک الدار کہتے ہیں کہ اصاب الناس قحط فی زمن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی، ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک پر چلے گئے۔ دوسرے مقام پر فتح الباری کے اندر پورا نام لکھا ہوا، ان کا نام حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جس وقت پہنچے اور انہوں نے صورتحال کی کیا تھی، قحط پڑا ہوا تھا اور مدد کروانی تھی۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پہنچے نبی علیہ السلام کی دہلیز پر تو کیا کہا، وہی جو آج ہمارا موضوع ہے۔ سرکار کا وصال ہو چکا ہے، دور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، قحط پڑا ہوا ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقِ لأمتک فإنہم ہلکوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے دربار میں آ گیا ہوں، ایک عرضی لے کے، درخواست لے کے، اپنی امت کے لیے بارش طلب کرو، بارش کا بندوبست کرواؤ، امت ہلاکت کے قریب پہنچ رہی ہے۔ اب یہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک دور فاروق اعظم ہے، اور یہاں پر انہوں نے جو الفاظ بولے جو صرف اس کتاب میں نہیں، اس کے علاوہ الاصابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 274 میں بھی موجود ہیں، فتح الباری شرح بخاری میں بھی ہیں، اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ جن میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا یہ عمل مبارک پورے کا پورا موجود ہے۔ یہ البدایہ کی جلد نمبر 7 ہے جس میں یہی الفاظ لکھے گئے ہیں اور ساتھ سند کی بحث بھی کی گئی ہے۔ یہاں پر مالک الدار نے وہی الفاظ بولے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رجل نے کہا، اور استسقِ لأمتک فإنہم ہلکوا کے الفاظ بولے۔ اب اس کی اگلی وضاحت سے پہلے چند باتیں بطور خاص ذہن میں رکھیے۔ یا کا استعمال ہے اور پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا نعرہ ہے، آج کا جو پسندیدہ اہم موضوع ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ صحابی، انہیں یہ پتا ہے کہ اللہ شارگ سے قریب ہے، تو اللہ سے بارش مانگنی تھی تو جہاں چاہتے مانگ لیتے۔ یہ گئے ہیں نبی علیہ السلام کی دہلیز پر، انہوں نے یا رسول اللہ کہا ہے۔ اگر معاذ اللہ عقیدہ یہ ہوتا کہ وہ مٹی میں مل گئے ہیں تو پھر کبھی بھی آواز نہ دیتے۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ جسم تو سلامت ہے مگر سن نہیں سکتے، پھر بھی آواز نہ دیتے۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا سن تو لیں گے مگر مدد نہیں کر سکیں گے، پھر بھی آواز نہ دیتے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ان تینوں باتوں کو واضح کر رہا ہے کہ مجموعی عقیدہ تھا، ان کا ایمان تھا میرے نبی علیہ السلام قبر میں زندہ و تابندہ بھی ہیں، بات سنتے بھی ہیں، بات رب سے کر بھی لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ حرف ندا ہے جس کی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ہے جس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ نے کبھی نہیں کہا۔ تو ہم بتا رہے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ مقدس عمل یا کے ساتھ جس کو تعبیر کیا گیا ہے، اور پھر اس میں 3 مرتبہ خطاب ہے، 3 مرتبہ وہ ندا والی کیفیت ہے۔ ایک تو حرف ندا ہے یا، دوسرا لأمتے کا، دوسرا استس کے امر کا صیغہ بحیثیت التجا جس کا معنی ہے آپ طلب کریں، میرے نبی آپ مانگیں، آپ مانگیں۔ یہ یا کے علاوہ بھی آپ والا معنی اس تذکرے میں موجود ہے، اور پھر لأمتے کا، میرے نبی اپنی امت کے لیے جو
امت ہے، تو جس سے ان کو چڑ ہے کہ کاف نہیں آنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہتے ہیں جائز ہے، لیکن علیکا یا رسول اللہ ناجائز ہے، کیونکہ علیکا میں کاف خطاب کہا جاتا ہے اور اس بنیاد پر وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد از وصال سرکار سے جب درخواست پیش کی تو تینوں چیزیں اس میں آ گئیں، اس میں یا بھی ہے، اس میں کاف بھی ہے، اس میں حرف، اس میں صیغہ امر خطاب کا بھی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تذکر امتی کا فإنم ہلاکو، آپ اپنی امت کے لیے، محبوب آپ اپنی امت کے لیے بارش مانگے، امت ہلاکت کے قریب پہنچ گئی ہے۔ پتا چلا، یقین تھا کہ میرے نبی میری سنیں گے اور سن کے رب سے بات کریں گے اور مدد کروا دیں گے۔ اور یاد رکھنا، یہاں پر جس وقت یہ معاملہ سامنے آیا تو اس میں وہ یہ کہنے کے بعد چلے گئے، فَأَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام۔ اب یہ درخواست دفتر میں اپنی عرضی پیش کر کے گھر چلے گئے تو میرے نبی علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے۔ فَأَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، اس کے خواب میں میرے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور کیا فرمایا؟ فرمایا حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اِتِ عمر، جاؤ عمر کے پاس، تم میرے پاس آئے تھے درخواست لے کر، مسئول ہیں عمر فاروق، زمانہ ان کا ہے، اِتِ عمر، جاؤ تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السلام، پہلے تو انہیں جا کے میرا سلام دو، جاؤ انہیں میرا سلام دو، وَأَخْبِرْهُمْ، اور پھر عمر اور عمر کے دوستوں کو سب کو خبر دو، انہم مسقون، گھبرانے کی بات نہیں، بارش ہونے والی ہے، مسقون، انہم مسقون، بارش ہونے والی ہے۔ یہ جس وقت خواب میں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، یہی بات اس میں مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے، یہ اٹھے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہوں نے فَأَتَى الرَّجُلُ فَأَخْبَرَ عمر فَقَالَ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ تمہیں نبی علیہ السلام نے سلام بھی بھیجا ہے اور ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ قحط سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بارش ہو جائے گی، اور ساتھ یہ تمہیں کہا ہے تمہارے نام عمر سندیشہ ہے، علیکا بالکیس، الکیس، سرکار فرما رہے ہیں ڈھیلا نہیں پڑنا خلافت میں، ہوشیار رہ کے خلافت نبھانی ہے، پوری طاقت کے ساتھ بیدار رہ کے خلافت کے امور کو نبھانا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ باتیں پہنچی تو ان کا آگے سے رد عمل کیا تھا؟ آج کے لوگ گھات لگائے بیٹھے ہیں سندوں پر، آج اس حدیث کے لحاظ سے وہ رجل جو درمیان میں موجود ہے اس پر کچھ لوگ تبصرے کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر سے بڑھ کر دین کا چیکر اور دین کے معاملات کی چھان بین کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر، فرمایا دین کے مسئلے میں میری امت میں سب سے بڑا رحیم دل انسان وہ صدیق اکبر ہے، اور دین کے مسئلے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے وہ عمر فاروق ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے جس وقت یہ بات جا کے بیان کی گئی، اگر اس کے اندر کوئی بھی کمی ہوتی تو حضرت عمر فوراً کوڑا پکڑتے، وہی لٹا لیتے، وہی سزا شروع کر دیتے۔ پہلے نمبر پہ تم گئے کیوں ہو؟ تمہیں پتا جو ہے رب ہر جگہ سے سنتا ہے، تو تم نے خود سنانا تھا رب کو۔ پھر کہتے تم نے وسیلہ کیوں لیا؟ رب جو براہ راست سنتا ہے، تم درے رسول پہ کیوں گئے ہو؟ اور پھر کہتے تم نے یا کا لفظ کیوں بولا ہے؟ پھر کہتے تم نے ان سے اپنی مدد کے لیے درخواست کیوں پیش کی ہے؟ پھر آگے اس پر جو ان لوگوں کے فتوے ہیں وہ حرکت میں آ جاتے کہ تمہارا نکاح بھی ٹوٹ گیا، تمہارا ایمان بھی ختم ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں ہوتی، رب کعبہ کی قسم ہے میں پورے فسوق اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے عمر نے ان باتوں میں سے ایک بات بھی نہیں کی کہ تم کیوں گئے ہو، تم نے یا رسول اللہ کیوں کہا ہے، تم نے مدد کیوں مانگی
کی ہے، تم نے وسیلہ کی اختیار کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت نے جس عقیدے کو کلیئر کیا ہے وہی عقیدہ سنی کے سینے میں رہتا ہے۔